اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم احمد شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں اس پروگرام کی مختلف نشستوں میں مختلف اتباع اکرام کے حکمہ نامدار کے اقوال، ان کی تفصیل، اور بعد میں نے کہ طب کا علم طب کی فن طب کی شروعات کیسے ہوئی، ابتدا کیسے ہوئی، آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلی نشست میں نے حکیم بقراط کے فلسفہ اخلاق اربع عناصر پر ایک ویڈیو بنائی تھی جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے۔ ناظرین اکرام، اسی موضوع پر میں دوسری نشست آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ تمام علاج معالجے کا، فن طب کا مغز یہی ہے، یہی وہ بقراط کا نظریہ ہے جس سے علاج معالجہ کا دورہ ہوا۔ اور میں نے پچھلی نشست میں اس بات کی آپ کے سامنے مختصر سی تشریح بھی کی تھی کہ بقراط اپنی بلوغت تک، اپنی جوانی تک، جو خاندانی ورثے میں اس کو ملا تھا، کافی کچھ جان چکا تھا، لیکن اس کے پاس علاج معالجے کا کوئی بھی ایسا اصول نہیں تھا کہ جس کے تحت وہ علاج معالجہ کو بہترین کر سکے۔ یعنی علاج معالجے کی جو نہایت ہے وہ حکیم بقراط جانتا تھا کہ یہ کسی اہم اصول کے بغیر ممکن نہیں۔ تو ناظرین اکرام، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حکیم بقراط نے جب یہ سوچا، اس بات کو سمجھا، اپنی گہری فکر جب اس نے اس اصول پر ڈالی تو اس نے مختلف چیزوں کا مشاہدہ کیا، لیکن وہ مطمئن نہ ہو سکا۔ جب اس نے اس طرف اپنی نگاہ دلائی، یعنی انسان کی تخلیق کی طرف، کہ انسان پیدا کیسے ہوا، اس کو بیماریاں کیوں لاحق ہوتی ہیں، انسان بیمار کیوں پڑتا ہے، یعنی یہ اس کی گہری فکر تھی جس کے تحت یہ اس کا جو نظریہ تھا۔ تو اس کا فلسفہ، بقراط کا فلسفہ اخلاق اربع عناصر جو ہے، باقاعدہ اس نے اس کو تحریر کیا اور اس پر اس نے کافی پختہ دلائل دیے۔ تو ناظرین کرام، بقراط نے اپنی زندگی میں اس نظریے پر کڑی محنت کی، ان چیزوں کو تلاش کیا، ان پر تجربات کیے، ان کے مشاہدے کیے، اور انتہائی کٹھن ترین مرحلہ تھا ان چیزوں کی وضاحت، ان چیزوں سے اس نے آشنائی کی، اس علم سے اپنے اس نظریے کو اس نے یکجا کیا، یعنی مختلف چیزوں کو اس نے دریافت کر کے پھر اس کو یکجا کیا اپنی زندگی میں۔ انتہائی اس کی بقراط کی یہ اہم ترین نظریہ مانا جاتا ہے، کیونکہ بقراط پہلی شخصیت ہے جو علاج معالجہ پر پہلی اس نے تحریر لکھی۔ یہ بقراط کی دنیا کی پہلی شخصیت ہے اور پہلی درسگاہ بھی
بقراط نے قائم کی اور پہلا شفا خانہ بھی بقراط نے قائم کیا۔ یہ اس کے اعلیٰ کارنامے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بقراط نے جب 4 عناصر کا اس کو پتہ چل گیا کہ 4 عناصر ہیں جو جسم کے اندر ہیں، ان سے جسم بنایا گیا ہے، یعنی 4 جو مادے ہیں ان کی اس نے نوعیت دیکھی کہ یہ جو 4 مادے ہیں یہ ہیں کیا۔ جب اس نے یہ جان لیا کہ ایک آگ ہے، ایک ہوا ہے، ایک پانی ہے اور ایک مٹی ہے، ان 4 چیزوں سے انسان بنتا ہے، بنایا گیا ہے۔ تو جب ان 4 چیزوں کو اس نے دیکھ لیا تو پھر ان کی اس نے تصویر جانی، ان کی جو اور چیزیں اس کی آگے پیچھے اس نے دیکھیں کہ یہ 4 عناصر جو ہیں ان کی اس نے مزاج جانے کہ یہ کس مزاج کے ہیں۔ جب اس نے جانا کہ آگ گرم ہے، جلاتی ہے، تو انتہائی حرارت بخشتی ہے، تو اس نے پھر مٹی کو دیکھا کہ مٹی تو انتہائی اپنے اندر خشکی اور سردی رکھتی ہے۔ پھر اس نے ہوا کو دیکھا، اس نے کہا کہ یہ اس کی تصویر بھی یعنی جسم کے اندر اس کے امراض پائے جاتے ہیں۔ پھر اس نے پانی کی طرف دیکھا، اس کی بھی مزاج جانا، اس طرح ہوا کا بھی مزاج جانا۔ تو ناظرین کرام، پہلی وضاحت جو دنیا میں ان چیزوں کی وہ بقراط کی شخصیت ہے، اس لیے اس کو بابا طب کہتے ہیں۔ اور تمام اتباع نامدار نے بقراط کی تشریح جو جالینوس نے کی ہے، اس کے جو مکالمے ہیں، اس نے جو حکم لکھے ہیں، جو اس نے تحریر کیا تھا، اس کی بہترین شرح جو ہے جالینوس نے کی، اور تمام اتباع نامدار نے اس کو پڑھا ہے، اور اس کو پڑھ کر ہی سب نے لاج معالجہ جو ہے وہ سیکھا ہے، لاج معالجے کے اصول سیکھے ہیں۔ یہ بقراط کی شخصیت ہے۔ بقراط کے بعد اس فلسفہ اخلاق 4 عناصر پر کھل کر بحث کی فیثاغورس نے، چونکہ وہ بقراط کے تلامذہ میں سے تھا۔ اس کے بعد جب اس کی وفات ہو گئی فیثاغورس کی، تو اس دستگاہ کا جو جانشین بنا وہ سقراط بنا۔ سقراط کو معلم فلسفہ بھی کہا جاتا ہے، شہید فلسفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سقراط کیونکہ فلسفے کا معلم تھا، سقراط فلسفے کو اعلیٰ مقام پر اس نے پہنچایا، یعنی حکمت و دانائی کو اس نے اعلیٰ مقام، اس کا اعلیٰ مقام دکھایا، یعنی اعلیٰ مقام حکمت و دانائی کا جو مقام ہے اس نے دکھایا، اور خاص طور پر فلسفہ الہیت پر اس کو خاص عبور حاصل تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سقراط کا ذکر کریں گے اپنی کسی نشست میں، تو ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سقراط کے زہر پینے کی وجہ کیا بنی، وہ شہید فلسفہ کیوں ہے، اور اس جب سقراط نے اس منصب پر بیٹھا کہ جہاں پر بقراط بیٹھا کرتا تھا، فیثاغورس کا استاد فیثاغورس بیٹھا کرتا تھا، تو جب اس منصب پر بیٹھا تو اس نے بھی اس کے متعلق کافی سوچا، یعنی اس کی گہری جو فکر تھی اس نے بھی اس سے کام لیا اور اس کے متعلق سوچا سمجھا، یعنی فلسفہ اخلاق 4 عناصر پر اس نے گہری فکر کے ساتھ دیکھا، اور اس پر حکم اپنے جاری کیے، اس پر ملفوظات اس نے جاری کیے۔ اس کے بعد جب اس کا بھی شہادت ہو گئی سقراط کی، اس نے زہر کا پیالہ پی لیا، تو اس کے بعد
جب کیونکہ اس کے تلامذہ میں سے تھا افلاطون، تو افلاطون نے بھی اس پر گہری فکر کا اظہار کیا اور ان چیزوں کی بنیادی حیثیت ان کی بتائی۔ تو اس کے بعد جب اس کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے تلامذہ میں ارسطو تھا، تو ارسطو نے بھی اس پر گہری فکر کا اظہار کیا اور اس کی وضاحتیں کی، اور بے شمار اس کی تحریریں ایسی ہیں تو جو ان 4 عناصر پر اس نے کھل کر بحث کی، اور ان کی جو حیثیت ہے اور جو ان کی وجہ سے امراض ہیں، جو ان کے مزاج ہیں، اس پر کھل کر اس نے بحث کی اور اس پر گہری فکر کے ساتھ اس نے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد جب جالینوس کا دور آتا ہے تو جالینوس طب کی اہم ترین شخصیت میں ہے، کیونکہ جالینوس وہ پہلی شخصیت ہے جس نے بقراط، فیثاغورس اور سقراط کے جو ملفوظات ہیں اور جو ان کی تحریریں تھیں ان کا اس نے تشریح لکھی۔ اور ناظرین اکرام، بقراط کے اس نظریہ، بقراط کا یہ فلسفہ اخلاق 4 عناصر جو ہے، ناظرین اکرام انتہائی اہم تھا، کیونکہ بقراط جانتا تھا کہ اس کے بغیر علاج معالجہ کو کوئی اصول ہے ہی نہیں، تو علاج معالجہ ہو سکتا ہی نہیں۔ جب تک ہم جس بدن کی، جس انسانی جسم کی اصلاح یا اس کا علاج کر رہے ہیں، تو جب تک ہمیں اس کے متعلق علم ہی نہیں تو ہم اس کا علاج کیوں کر سکتے ہیں؟ یہ بقراط نے اس چیز کی وضاحت کی، اور اس نے علم جانا، کڑی محنت کی اپنی زندگی میں، اور گہری فکر کے ساتھ ان چیزوں کو اس نے مشاہدے کیے اور اس پر مکمل طور پر اس نے اس پر تحریر لکھی۔ ناظرین کرام، بقراط کا کہنا یہ ہے، اس نے کہا کہ یہ جو انسان کو بیماریاں آتی ہیں، یہ بیماری نہیں، علامتیں ہیں۔ یہ بڑی اہم ترین بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بقراط نے کہا یہ علامتیں ہیں، یہ بیماری نہیں، کیونکہ بقراط اس بات کو جانتا تھا، اس بات کو اس نے سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد جب اس کی وضاحت کی تو اس نے کہا کہ یہ مادے جو ہیں، 4 مادے جو ہیں انسان کے اندر، یہ کسی ایک مادے کا غلبہ ہے، یعنی 3 مغلوب ہیں، 1 غالب ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو انسان بیماری سمجھ رہا ہے یہ اس کی علامتیں ہیں۔ یعنی بیماری جو ہے وہ ناظرین اکرام نہیں ہے، علامت ہے۔ بقراط نے جب اس چیز کی وضاحت کی، اس نے کہا یہ جو بیماری کہہ رہے ہیں، یہ جو تکلیف محسوس کر رہے ہیں، کسی خاص مادے کے غلبہ پا جانے سے، یعنی اس کی زیادتی کی وجہ سے ہے۔ تو ناظرین کرام، جب اس نے گہری فکر کے ساتھ ان چیزوں کا مشاہدہ کیا، مثال کے طور پر اس نے کہا کہ یہ جو کھلتے پانی ہے، یعنی عنصر جو پانی ہے، اس کی اس نے تشریح لکھ کر کہا کہ یہ بلغم کی پیدا کرتا ہے، یعنی اس عنصر کی وجہ سے بلغم ہے جسم میں۔ تو جب وہ عنصر زیادتی کرے گا، اس کی ہو جائے گی جسم کے اندر، یعنی اس کی مقدار بڑھ جائے گی، تو وہ دوسرے عنصر پر غالب آ جائے گا، یعنی وہ مغلوب ہو جائیں گے، تو اس کی علامتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ اس نے ان علامتوں کی وضاحت کی۔ اس نے کہا کہ فالج، لقوہ، دماغی اراض اور ان سب چیزوں کی، یہ امراض صدر یعنی سینے کے امراض، مواد ردی کا سینے میں پھیپھڑوں میں جمع ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اس نے اس کی تشریح لکھی کہ یہ سب علامتیں جو ہیں ایک خلت کے بڑھ جانے سے ہیں، یعنی ایک خاص مادہ کے بڑھ جانے سے ہیں، اور یہ خلت جو ہے، یہ عنصر جو ہے، یہ پانی ہے،
اور اس کی تاثیر سرد اور تر ہے۔ تو اس طرح اس نے جب اس کی وضاحت کی کہ مٹی کا عنصر جو ہے، جو جسم کے اندر ہے، جب اس کی زیادتی ہو جائے گی تو اس نے مثال دی بقراط نے کہ یہ مٹی بھی کیا چیز ہے، جب یہ ہلتی ہے، تو اس پر جو بھی چیز ہوتی ہے، یعنی تمام نباتات و جماعتات جو بھی اس کے اوپر ہیں وہ بھی ساتھ ہلتے ہیں۔ اس نے یہ مثال دے کر اپنے تلامذہ کو یہ اس بات کی اس کی سمجھانے کی کوشش کی۔ تو بقراط نے کہا کہ جب یہ خلت جسم کے اندر غلبہ پاتی ہے اور اس کی زیادتی ہوتی ہے تو کیونکہ اس کا مزاج انتہائی سرد و خشک ہے تو یہ جسم میں اس کی علامتیں بڑھ جائیں گی اور سردی اور خشکی کی علامتیں بہت زیادہ جسم میں بڑھ جائیں گی۔ تو اس نے کہا کہ امراض تلی کے جو امراض ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، جسم میں جلد میں خشکی اور کھنگرٹ پن کا آ جانا جلد کا، یہ اس نے علامتیں بتائی۔ خاص طور پر وہ جگر پر اس نے کافی اس کی تحریر لکھی۔ یہ یرکان اسود جو ہے، یعنی یرکان سودا، یعنی کالے یرکان پر اس نے کہا کہ جب یہ خلت غلبہ پائے گی تو جگر انتہائی سست اور اس میں خشکی اور سستی ہو جائے گی، سردی اور خشکی ہو جائے گی، تو اس پر خون کی رنگت بھی سیاہ ہو جائے گی۔ یعنی اس نے مثال دے کے بتایا کہ یہ جب غلبہ کرے گی تو تمام اعضاء پر حاوی ہو جائے گی، اپنی علامات تمام چیزوں پر چھوڑے گی۔ اس طرح خون میں سردی اور خشکی کی مقدار بڑھنے سے جگر انتہائی سست اور سردی کی وجہ سے کمزور ہو جائے گا اور کالے یرکان جیسی علامت یعنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح پھر اس نے بتایا گیا عنصر جو صفرا ہے، یعنی وہ آگ ہے، جب وہ آگ غلبہ پائے گی تو انتہائی حرارت جسم میں وافر ہو جائے گی، اس کی زیادتی ہو جائے گی، تو اس سے پیلا یرکان یعنی جگر میں بھی اس کی بے انتہا حرارت ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں کا جلنا، جلد پر مختلف بیماریوں کا یعنی علامتوں کا نمودار ہونا، یعنی ہر اعضاء میں وہ اپنی جو مقدار اس کی بڑھ جائے گی اور وہ حرارت جو ہے ہر اعضاء میں بڑھ جائے گی اور اس کی علامات خاص جب سامنے آئیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ عنصر جو ہے یہ آگ نے اپنی دوسری خلطوں پر غلبہ پا کر غالب ہو گئی ہے۔ تو دوسری خلطیں عناصر جو ہیں اس سے مغلوب ہیں، یہ غالب ہے۔ تو اسی طرح جب اس نے ہوا کے اوپر جب عنصر ہوا کو اس نے اس کی تشریح کی تو اس نے کہا کہ اس کے متحد خون ہے، یہ جس طرح ہوا چلتی ہے اس طرح یہ خون گردش کرتا رہتا ہے، یہ عنصر اس نے ہوا کا بتایا۔ تو ناظرین کرام، اس کی علامتیں جب اس نے حکیم بقراط نے لکھی کہ اس کی مختلف علامتیں اس نے بتائی کہ جب یہ عنصر جو ترقی کر جائے گا یعنی مقدار سے زیادہ بڑھ جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، اس کی دوسری عناصر پر اس کا غلبہ ہوگا تو یہ علامتیں پیدا ہوگی، یا یوں ہوگا یا یوں ہوگا، اس طرح اس نے بے شمار وضاحت کی۔ تو ناظرین کرام، یہ پہلا نظریہ جو حکیم بقراط نے اپنی زندگی میں اس کو بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کیا اور ایک واضح علاج معالجے کا اصول بیان کیا، تو اس اصول کے تحت ہی علاج معالجے کا دورہ ہوا اور آگے چل کر یہ علاج معالجے کی بنیاد بنی۔ یہی بقراط اس لیے اس کو بابا طب کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ تعالی مزید اسی بقراط کا جو فلسفہ اخلاق اربع عناصر ہے اس پر مزید انشاءاللہ تعالی میں تفصیل کے ساتھ افلاطون کے
جو ملفوظات یعنی قول ہے، فیثاغورس کے قول ہیں اور سقراط کے قول ہیں، جالینوس کے قول ہیں، اور عرب اتباع کرام جو ہے علی بن ربن تبری اور محمد بن زکریا رازی ابن سینا جیسے نامور طبیب کے جو انہوں نے اس نظریے پر جو ان کے قول ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشستوں میں وہ آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا۔ آپ کو جاننا انتہائی آسان ہو جائے گا کہ بیماریوں کی وجہ کیا ہے، جنہیں ہم بیماریاں کہتے ہیں۔ حکیم بکرات نے ان کو صرف علامتیں کہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان چیزوں سے ثابت کروں گا ان کی جلیل القدر تصنیف سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ القانون فی الطب سے، الحاوی سے، فردوس الحکمت سے، اور جو جالینوس نے بکرات کی تشریح لکھی ہے اور جس کا ترجمہ جورجس بن جبرائیل نے کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں سے میں اس چیز کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ آپ کو سمجھ آ جائیں کہ یہ کتنا آسان کام ہے۔ علاج معالجہ جو ہے انتہائی آسان ہو جائے گا جب ہم کو ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشستوں میں ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تمام ایک بیماری عنصر کی جو تعلق رکھتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی وضاحت کروں گا، اور جلیل القدر اتباع نامدار کی جو تصانیف ہیں ان سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے اور آپ کی خدمت میں انتہائی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کی وضاحت کریں گے، تاکہ آپ کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے کہ یہ جو ہم جن کو بیماریاں کہتے ہیں، یہ سب ایک خاص عنصر کی علامت ہوتی ہے، اور وہ خاص عنصر کی علامت کون سی بیماری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے میں آپ کو کافی مدد ملے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ضرور آپ کی خدمت میں ان چیزوں کی میں وضاحت کروں گا، اور عناصر کی حقیقت تو میں بیان کر رہا ہوں اور کروں گا، اور ان کے خاص جو بیماریاں تعلق رکھتی ہیں، جو علامتیں نظر آنے والی ہیں، پتہ چل جائے کہ کون سی عنصر کا غلبہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ویڈیو کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا۔ اللہ حافظ۔